السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اچھا جی، پہلے تو خوش آمدید بروج کے عالم عالمہ پروگرام میں. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو الحمدللہ یہ توفیق دی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کورس میں رجسٹر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پروگرام میں استقامت عطا فرمائے اور آپ سب کو جو ہے وہ علم کے اس راستے پر قائم رکھے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم شروع میں تھوڑی سی کلیئر کر لیں تاکہ ہماری جو آگے کی جرنی ہے انشاءاللہ وہ سب کے لیے آسان ہو سکے. آپ لوگ جو ہے پلیز اس بارے میں خیال رکھا کریں کہ آپ لوگ اپنی ویڈیوز کو خود ہی آف رکھا کریں. ویسے تو بائی ڈیفالٹ ویڈیوز آف ہوتی ہیں لیکن اگر آن ہو بھی جائے تو آپ اس کو اپنے اینڈ سے آف کر دیجیے گا انشاءاللہ. دوسرا میں شروع میں چاہوں گا کہ میں کلیریفائی کر لوں. آن لائن سیشنز میں ہوتا اس طرح ہے کہ جو سورس ہے جہاں سے کلاس ہوسٹ ہو رہی ہے، جو کہ فار ایگزامپل ہم یہاں پہ ہیں بروج انسٹیٹیوٹ میں، جب ہمارے اینڈ سے کوئی مسئلہ ہوگا، ہمارا انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا ہوگا یا ہماری آواز کلیئر نہیں ہوگی یا ویڈیو کلیئر نہیں ہوگی، کوئی بھی ایسا ایشو ہوگا، تو جب بروج کی سائڈ سے ایشو ہوگا تو چونکہ بروج جو ہے وہ سورس کلاس ہے تو وہ ایشو جو ہے وہ ہر کسی کو فیس ہو رہا ہوگا. کسی کی بھی وائس کلیئر نہیں ہوگی، کسی کو بھی آواز صحیح نہیں آ رہی ہوگی، کسی کا بھی یا تو آواز نہیں آ رہی ہوگی یا ویڈیو صحیح نہیں آ رہی ہوگی. لیکن اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ کے پاس بھی صحیح جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بروج کے اینڈ سے ٹرانسمیشن جو ہے وہ صحیح ہو رہی ہے. کیونکہ اگر ٹرانسمیشن صحیح نہ ہو رہی ہو تو پھر سب کے پاس پرابلم ہوگا. تو اگر آپ کو آواز صحیح نہیں آ رہی جبکہ دوسروں کو آواز صحیح آ رہی ہے، یا آپ کے پاس ویڈیو نہیں آ رہی جبکہ دوسروں کے پاس ویڈیو آ رہی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہو، تو جب تک کسی اور اسٹوڈنٹ کو آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم پرابلم جو ہے وہ بروج کے اینڈ سے نہیں ہے. تو آپ کامنٹس میں 10 بار لکھ لیں یا 50 بار لکھ لیں کہ یہ ایشو آ رہا ہے وہ ایشو آ رہا ہے، ہم اس کو کچھ صحیح کر نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری طرف سے وہ ایشو ہوگا نہیں. اگر ایشو ہوگا تو سب کو آئے گا. جیسے ہی ہم ڈسکنیکٹ ہوں گے تمام اسٹوڈنٹس کے پاس سے کلاس جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکی ہوگی. جیسے ہی ہمارے اینڈ سے وائس کا ایشو ہوگا تمام اسٹوڈنٹ کے پاس جو ہے وہ وائس کا ایشو آ رہا ہوگا. تو اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کو نہیں آ رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ پرابلم آپ کے اینڈ پہ، آپ کا انٹرنیٹ ہو سکتا ہے ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، وہ کوئی اور ایشو ہو رہا ہو. مختلف طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں، اوپر مختلف طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں. تو اس بارے میں خیال رکھیں کہ جب دوسرے اسٹوڈنٹس کو کوئی ایشو نہیں ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے اینڈ پہ جو ہے یہ کچھ نہ کچھ ایشو ہوگا. تو میں آپ کو پھر ایک بار ریمائنڈ کرا دوں کہ نماز کا جو بریک لیا جائے گا وہ کراچی کے حساب سے لیا جائے گا، کسی اور جگہ کا اعتبار نہیں رکھا جاتا، کیونکہ پھر ہمارے لیے لٹرلی کسی بھی ٹائم پہ کلاس کرنا جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تو آپ میں سے وہ لوگ جو کہ نماز آپ کے ٹائم آ جائے تو آپ بالکل اگر چاہیں تو کلاس کو روک کے یا کلاس کو تھوڑی دیر چھوڑ کے آپ پہلے نماز پڑھ لیں. جن کو نماز کے لیے مساجد وغیرہ میں جانا ہے وہ مسجد میں چلے جائیں. اگر کوئی ایسی نماز آ رہی ہے جس میں آپ تاخیر کر سکتے ہیں، جیسے مثلاً عشاء کی نماز کا معاملہ ہے، تو اگر آپ تاخیر کر سکتے ہیں تو آپ تاخیر کر دیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس وقت نماز پڑھ لیں. لیکن کلاس جو ہے وہ ہم کراچی میں نماز کے ٹائمنگز کے حساب سے کرتے ہیں. تو جب کراچی میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم پھر بریک کر دیتے ہیں اور تقریباً نماز کے لیے 15 to 20 منٹس کا بریک ہوتا ہے. تو پھر انشاءاللہ جولائی کے منتھ سے ہم آپ کو اٹینڈنس کا پروسیس بتا دیں گے کہ کلاسز کی اٹینڈنس کس طریقے سے ہمارے پروسیس میں آتی ہیں. کچھ نیو ایڈمیشنز بھی ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں، تو جون کا جو مہینہ ہے یہ 1-2 ہفتے جو ہے یہ اسی طرح ایڈجسٹمنٹ میں چلیں گے. تو اس مہینے میں آپ اٹینڈنس کی فکر نہ کریں، انشاءاللہ اٹینڈنس کا معاملہ جو ہے وہ پھر اگلے مہینے سے انشاءاللہ دیکھ لیں گے ہم. اگر آپ کو زوم کے سیشن کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو رہی ہو تو زوم کی کچھ بیسک سیٹنگز ہوتی ہیں، وہ آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹوریلز وغیرہ.
ایگزام کے تعلق سے کچھ بتا دیں. ایگزامس ہمارے جو ہیں وہ آن لائن اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن ہوتے ہیں, جو کراچی میں اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے آن سائٹ ایگزامس بھی ہوتے ہیں, لیکن آج کل کی صورتحال ایسی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملات ہوں گے. آن لائن جو ہمارے ایگزامس ہوتے ہیں وہ ہم ایگزام پیپر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو بھیج دیتے ہیں, اور پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آنسر جو ان کے ہیں وہ ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ پروسیسز رہے ہیں, کبھی ہم نے آن لائن فارم ان سے فل کروایا ہے, کبھی ہم نے ان کے جو آنسر اسکرپٹس ہیں ان کی امیجز یا ان کی PDF فائل ہم نے ان سے ریسیو کی ہے ایٹسیٹرا. تو جو بھی پروسیس ہوگا جب آپ کے ایگزام کا ٹائم آئے گا اس وقت کے لیے جو بیسٹ پروسیس ہمیں لگے گا, جو ہمیں لگے گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی سب سے زیادہ کنوینئنٹ ہے اور ہماری ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی سب سے زیادہ آسان ہے ہینڈل کرنا, تو اس پروسیس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں انفارمیشن دے دی جائے گی. اٹینڈنس کا میں نے بتا دیا. کلاس 3 آورس کی نہیں ہوتی ہماری, 3 آورس ٹوٹل اسٹڈی ٹائم ہے, 6 PM to 9 PM کراچی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے حساب سے. 6 to 7 ایک پیریڈ ہوتا ہے, 7 to 8 سیکنڈ پیریڈ ہوتا ہے, اور 8 to 9 پھر جو ہے وہ تھرڈ پیریڈ ہوگا. آپ کا جو کلاس اسکیجول ہے وہ آپ لوگوں کو گروپس پہ امید ہے کہ مل گیا ہوگا, تو آپ اس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی کلاس کس دن کس ٹائم پہ ہے. جہاں تک ڈگری کی ریکگنیشن کی بات ہے تو دیکھیں, یہ آپ کے کنٹری میں جو لیگل اتھارٹی ہو یا جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے ایجوکیشن اکیڈمک ایٹسیٹرا, تو وہ آپ ان سے پتہ کر سکتے ہیں کہ ان کی پالیسی کیا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ مڈل ایسٹ میں کہاں پہ ہماری ڈگری جو ہے وہ کوالیفیکیشن ریکگنائز ہے. پاکستان میں جو عام طور پہ سلسلہ ہے وہ میں ایک بار کلیریفائی کر دوں. پاکستان میں سلسلہ یہ ہے کہ ایک مدارس کا اپنا سسٹم ہوتا ہے اور ایک وفاق کا سسٹم ہوتا ہے. وفاق جو ہے وہ گورنمنٹ کی یعنی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے, گورنمنٹ کی اتھارٹی کے انڈر آتا ہے. تو وفاق کی جو ڈگریز ہوتی ہیں یا سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ نیشنلی ریکگنائزڈ ہوتے ہیں پورے پاکستان میں. اب ان میں سے پاکستان کے باہر کس چیز کی ریکگنیشن ہے یا کس چیز کی ایکویلنسی بنتی ہے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے, لیکن جہاں تک مدارس کی بات ہے تو ہر مدرسے کی جو ہے وہ اپنی سند ہوتی ہے, اپنی ڈگری ہوتی ہے, اپنی سرٹیفکیٹ ہوتی ہے, اور وہ اس مدرسے کے اعتبار سے جانی جاتی ہے. وہ گورنمنٹ لیول پہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ویلیو ہو یا نہ ہو. کچھ مدارس ایسے ہوتے ہیں جن کی ڈگری بہت ساری جگہوں پہ ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کا نام ہوتا ہے, کیونکہ ان کے جو علماء ہیں ان کا ایک تعلق ہوتا ہے, ان کی ایک ریکگنیشن ہوتی ہے, ان کا لوگ ان کو جانتے ہیں. تو اسی طرح بروج کا معاملہ ہے کہ بروج کا جو آپ نے جیسے جو بھی پوسٹر وغیرہ ہمارا دیکھا ہوگا اس پہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ کن علماء کی زیر نگرانی ہے. تو ان کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے وہ ان علماء کا جہاں جہاں نام مانا جاتا ہے تو وہ اگر کسی پروگرام کو ایکریڈیٹ کرتے ہیں یا اس کو آتھرائز کرتے ہیں یا اس کے ساتھ اپنی موافقت شو کرتے ہیں, اپنی سپورٹ شو کرتے ہیں, تو پھر وہ تمام انسٹیٹیوشنز, آرگنائزیشنز, ادارے, مدارس وغیرہ جو ہے وہ پھر اس ادارے کی ڈگری کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ویلیو بھی کرتے ہیں. اور وفاق کی جہاں تک بات ہے تو جو ہمارا کورس ہے وہ اس طرح ڈیزائنڈ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو آپ وفاق المدارس کے جو مختلف لیولز ہوتے ہیں, عامہ, خاصہ وغیرہ, وہ آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ آپ چاہیں تو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارے جو ٹائمنگز ہیں وہ عام مدارس کے ٹائمنگز کے حساب سے کافی کم ہیں, ہم سبجیکٹس بھی ہم نے کافی کم رکھے ہوتے ہیں, تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم کلاسز میں کور نہیں کرتے, لیکن آپ کو اتنی بنیاد ڈیولپ ہو جاتی ہے الحمدللہ کہ آپ وہ جو باقی ریمیننگ سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو آپ چاہیں تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کا یہ رہا ہے کہ ہمارے پرانے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پھر ان سبجیکٹس کو خود کور لے ہیں تو ان سے آسانی سے کور ہو جاتا ہے, اتنا ایشو ہوتا نہیں ان کو. زبان کے حوالے سے بتا دوں تو یہ کورس جو ہے وہ بیسیکلی اردو میں ڈیزائنڈ ہے. یہاں زیادہ تر جو تدریس ہوگی وہ اردو میں ہی ہوگی. کچھ کلاسز ایسی ہوں گی جہاں پہ, لیکن ظاہر سی بات ہے چونکہ کتب وغیرہ, کتابیں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ عربی میں ہوتی ہیں. فرسٹ ایئر میں تو عربی میں کتابیں بہت ہی کم ہیں, لیکن جیسے قرآن کا معاملہ یا حدیث کا معاملہ ہے تو اس کی بھی جو تفسیر یا تشریح ہے وہ اردو میں ہی کی جاتی ہے. تو اگر کسی کو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اردو کے علاوہ کوئی اور زبان ہوگی تو ابھی سے اپنی ایکسپیکٹیشن کلیئر رکھیں کہ یہ کورس جو ہے وہ اردو میں پڑھایا جاتا ہے, اردو میں ایگزامز وغیرہ ہوتے ہیں. ہم کسی حد تک جن کو اردو لکھنے میں پرابلم ہوتی ہے, جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, خاص کر انڈیا کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ اردو سمجھ تو جاتے ہیں لیکن اردو لکھ نہیں پاتے, تو ان کے لیے پھر ہم رومن اردو میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ایگزامز وغیرہ جو ہے وہ رومن اردو میں ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں, تو وہ ہم چیک کر لیتے ہیں. اگر آپ کے ایگزامز وغیرہ ہیں یونیورسٹی کے یا کسی بھی اور چیز کے تو آپ چاہیں تو آپ بالکل بریک لے سکتے ہیں, اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ریکارڈنگز ہوتی ہیں, تو آپ ریکارڈنگز چاہیں تو جب آپ کے ایگزامز ختم ہوں آپ ان ریکارڈنگز کو ایکسیس کر لیں, جو چیزیں آپ سے مس ہوئی ہیں آپ ان کو فالو اپ کر لیں.
کوئی مسئلہ نہیں ہے. بکس خرید سکتے ہیں جی, بکس کی لسٹ آپ کے پاس شیئرڈ ہے, ہم آپ کے ساتھ پی ڈی ایف ہم نے شیئر کی ہوئی ہے. آپ چاہیں تو آپ جہاں سے بھی چاہیں ان بکس کو آپ ارینج کر سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں. جی سرٹیفکیشن جو ہے وہ بروج کی طرف سے آپ کو ملے گا انشاءاللہ وین دس پروگرام اینڈس. جو 5 سال کا آپ کا عالم علمہ پروگرام ہے, جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو بروج کی طرف سے آپ کو بروج کا سرٹیفکیٹ بالکل ملے گا انشاءاللہ. اگر آپ اردو پڑھ بھی نہیں سکتے اور سمجھ بھی نہیں سکتے تو پھر یہ کورس آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اگر آپ اردو سمجھ سکتے ہیں, پڑھ نہیں سکتے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. آپ بکس جو ہے وہ عربی میں پڑھ لیں گے, کچھ چیزیں انگلش میں ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. وہ آپ جو ہے ہمارے جو ماڈریٹر یا ایڈمن ہوں گے آپ کے واٹس ایپ گروپس میں, ان کو آپ بتا دیں کہ مجھے یہ والی بکس جو ہے وہ پلیز انگلش میں پرووائڈ کر دیں. کیونکہ اب جیسے حدیث کی بک ہے یا قرآن ہے, عقیدہ ہے, تو یہ ساری چیزیں عربی میں بھی اویلیبل ہوں گی اور پڑھایا یعنی عربی متن سے ہی, عربی ٹیکسٹ سے ہی پڑھایا جائے گا, تو اس کے لیے آپ کو اردو کی ضرورت نہیں ہے. ایگزامز جو ہیں ہمارے سیمسٹر کہہ لیں, اینولی کہہ لیں, اگر اینولی اینولی ہوتے ہیں, ایک مڈ ایگزامز ہوتے ہیں اور پھر ایک فائنل ایگزامز ہوتے ہیں. سیمسٹر سے وہ اس طرح بن جاتا ہے کہ ایگزام کے بعد عام طور پہ ایک تھوڑا سا بریک آتا ہے ہفتہ ڈیڑھ کا, تو وہ آپ ایک طریقے سے سیمسٹر کرنا چاہیں, لیکن وہ سبجیکٹس جو ہیں وہ ایک سال کے لیے پورے سیم رہتے ہیں. تو یہ جیسے آپ کو 2019 2020 کا اور 2020 2021 کا ایئر ہے, فرسٹ ایئر جو ہے آپ کا, یہ آپ کے سبجیکٹس جو ہیں وہ پورے ایک سال تک کنٹینیو رہیں گے. بیچ میں آپ کے مڈ ٹرمز ہوں گے اور پھر ایئر اینڈ میں آپ کے فائنل ایگزامس ہوں گے. جی یہ کلاسز مردوں عورتوں کے لیے ایک ساتھ ہو رہی ہیں. تجوید کے حوالے سے بتا دیں کس طرح کنڈکٹ ہوگی. تجوید کے حوالے سے وہ آپ جب انشاءاللہ تھرسڈے کو کلاس ہوگی, ہمارے جو قاری نعیم صاحب ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی کلاس لیں گے, وہ آپ کو قواعد وغیرہ بتا دیں گے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم عورتوں کے لیے جو ہے وہ سیشن الگ سے کر لیں, اس کے بارے میں انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے. جی جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا اور اداروں کو اجازت مل جائے گی گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو آن سائٹ بلا لیں, تو بالکل ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ لوگ آن لائن آ کے کلاسز اٹینڈ کریں جتنا بھی, جس حد تک پاسبل ہو. دیکھیں کچھ اساتذہ ہیں جو کہ رومن انگلش پڑھ سکتے ہیں, انگلش بھی پڑھ سکتے ہیں, اردو بھی پڑھ سکتے ہیں, تو ان کے لیے تو آپ جیسے چاہیں آپ لکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ اساتذہ ایسے ہوں گے جن کو رومن انگلش پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہوگی, تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اردو میں ان کو پڑھ لیں. اور کچھ اساتذہ ایسے ہوں گے جو انگلش نہیں پڑھ سکیں گے, تو آپ ان سے اردو میں یا رومن اردو میں سوال کر لیں, تو وہ ان کے لیے کنوینئنٹ ہوگا. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ لوگ سب ایک گروپ میں ہیں اسٹوڈنٹس کے طور پہ, تو اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو, اگر آپ کو انگلش میں ہی آ رہا ہے, اس کو اردو میں فریز کرنا نہیں آ رہا, تو آپ گروپ میں اس کو کر لیں, اور گروپ میں جو آپ کے دوسرے باقی اسٹوڈنٹس ہوں وہ آپ کی ہیلپ آؤٹ کر کے اس کو اردو میں یا رومن اردو میں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر دیں. یہ جو ہے فرسٹ ایئر ہے ہمارا, ٹھیک ہے, عالم عالمہ فرسٹ ایئر کی کلاسز ہیں. اس میں آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ آپ نے دینی علوم کے حوالے سے پہلے کوئی تعلیم حاصل کی ہو. ہاں یہ ہے کہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہو, کہ کتابیں پڑھنی ہے یا کوئی چیز لکھنی ہے, تو اس حوالے سے ایکسپیکٹیشن ہو. میٹرک کی یا کوئی اور کوالیفیکیشن کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. آپ نے اگر کچھ نہیں بھی پڑھا ہوا تب بھی کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. اچھا جی, اب میری آپ سے ایک بار اور گزارش ہوگی کہ اگر آپ نے کامنٹ سیکشن میں اگر کوئی سوال کر لیا ہے یا کوئی بات کر لی ہے, تو پلیز اس کو بار بار نہ کریں. اس سے جو ہے یہ کامنٹس جو ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, جن کو پھر چیک کرنا جو ہے بہت پرابلمٹک ہو جاتا ہے. یہ کچھ ڈیز تک تو میں اس چیز کا ریمائنڈ آپ کو کراتا رہوں گا انشاءاللہ, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک بار کہنے سے جو ہے وہ ہر کسی کو بات جو ہے کلیئرلی کلیریفائی نہیں ہوتی ہے, اس کو اپلیکیشن میں پریکٹس میں لانا جو ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو کچھ ڈیز تک تو میں آپ کو ریمائنڈ کراتا رہوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ میسیجز جو ہے وہ سمپلی اگنور ہوتے رہتے ہیں. تو زیادہ اچھی بات یہی ہوگی کہ اگر آپ اپنے اینڈ سے تھوڑا سا کنٹرول کریں, ایک سوال کر لیا ہے تو آپ ویٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ کو اس کا آج ہی جواب چاہیے, تو کچھ ٹائم بعد 5-10 منٹ بعد, یا جب استاد جو ہے وہ تھوڑا سا رک جائیں اور دوسرے سوالات نہ آ رہے ہو, تو آپ واپس کر لیں انشاءاللہ. کمپلیٹ عربک کنورزیشن کی کوئی کلاس فرسٹ ایئر میں تو نہیں ہوگی, فرسٹ ایئر میں نہیں ہوتی انشاءاللہ. سیکنڈ اور تھرڈ ایئر میں جو ہے وہ امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کے جو ٹیچر ہیں وہ آپ کو عربک میں ہی آپ کو ٹیچ کریں گے. کچھ ٹیچر, ساروں کی بات نہیں ہو رہی, 1 یا 2 سبجیکٹس ایسے ہوں گے. یہ کورس کتنے عرصے کا ہے؟ یہ کورس 5 سالوں کا ہے ٹوٹل, اور یہ بریک ڈاؤن اس کا جو ہے وہ ایئرلی بیسس پہ ہے. جیسے آپ لوگ اب فرسٹ ایئر میں ہیں, اس کے بعد سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ اور ففتھ,
5 سالوں کا کورس ہے اور 5 سالوں میں مختلف سبجیکٹس ہیں, مختلف بکس ہیں جو کہ انشاءاللہ کور ہوں گی. عالم اور حافظ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حافظ سے عام طور پہ مراد جو ہے وہ حافظ القرآن ہوتا ہے, جس نے قرآن پاک جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کیا ہوا ہو. اور عالم سے مراد جو ہے, اس کی خیر ایک پوری ڈیٹیل ہے, لیکن عالم سے مراد وہ جس کو شرعی علوم کا جو ہے وہ جس نے شرعی علوم حاصل کیے ہوئے ہوں. جو پاکستان سے باہر ہے وہ آن لائن ایگزامز دیتے ہیں اور ان کو سرٹیفکیٹ بھی آن لائن ہی مل جاتا ہے. جی, پاکستان سے جو باہر ہیں ان کو بھی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, ہم ان کو آن لائن سینڈ کر دیں گے تو آپ اپنے اینڈ سے اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں یونیورسٹی میں داخلے کے لیے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کوالیفیکیشن اور ایک چیز ہوتی ہے نالج. تو انشاءاللہ نالج تو آپ لوگوں کے پاس ماسٹرز کے جو اسلامک اسٹڈیز کے ماسٹرز ہوتے ہیں, ایم اے جو ہوتے ہیں, انشاءاللہ 5 سال کے کورس کے بعد نالج تو آپ کے پاس ان سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگر آپ پورے طریقے سے کورس کرتے ہیں. جہاں تک کوالیفیکیشن کی بات ہے تو وہ پھر یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اس چیز کو اس چیز کو اکنالج کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہوتی ہیں جن کی ڈگریز ہے وہ دوسری یونیورسٹیز جو ہے وہ اکنالج نہیں کرتی. لیکن یہ میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ بروج انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور باڈی کی طرف سے ایکریڈیٹڈ نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ جس طرح دوسری یونیورسٹی سے آپ بیچلرز یا ماسٹرز کرتے ہیں تو بروج انسٹیٹیوٹ کا پروگرام بھی اسی طرح ریکگنائز ہوتا ہے. اس طرح مدارس کی بھی جو ڈگریز ہیں وہ ہر کوئی ریکگنائز نہیں کرتا. اگر آپ کو ریکگنیشن کی چاہیے تو پھر آپ بروج کے کورس کے ساتھ ساتھ آپ وفاق المدارس کے بھی پیپرز دیتے رہیں. تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ وفاق المدارس کے جو فرسٹ لیول پیپرز ہوتے ہیں جن کو عامہ کہا جاتا ہے وہ جو ہے وہ میٹرک کے ایکویولنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد خاصہ ہوتا ہے وہ انٹر کے ایکویولنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد عالیہ اور عالمیہ ہوتے ہیں وہ پھر بیچلرز کے ایکویولنٹ ہوتے ہیں. اور عالمیہ جو ہے وہ پھر ماسٹرز کے ایکویولنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ عالمیہ کر لیتے ہیں وفاق سے تو اس کے بعد جو ہے آپ ایم فل کے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. آپ پاکستان میں جو ہے مختلف یونیورسٹیز میں اگر آپ اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل کرنا چاہیں تو وہ اگر آپ جیسے ہمارا سال جو ہے ہمارا جو اکیڈمک ایئر ہوتا ہے وہ پلانڈ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری جو کلاسز ہیں وہ وفاق المدارس کے ایگزام سے پہلے پہلے ختم ہو جاتی ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو ہم ٹائم دے دیتے ہیں کہ وہ وفاق المدارس کی تیاری کر لیں. اور اگر اس تیاری میں ان کو جو ہے وہ ٹیچرز کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو وہ ٹیچر سے بھی کانٹیکٹ کر یعنی ہم ان کا ٹیچر سے کانٹیکٹ کرا دیتے ہیں اور ان کے لیے کچھ کلاسز آرگنائز کر دیتے ہیں کہ ان کی کچھ چیزیں کور ہو جائیں. اوکے جناب, 7 سے 8 سے کیسے ہو سکتا ہے پیریڈ مغرب کے؟ جی 7 سے 8 کا جو پیریڈ ہوگا اس میں شروع میں آپ کا پیریڈ ہوگا, اس کے بعد بیچ میں نماز کا گیپ آئے گا, اس کے بعد واپس آخر میں کلاس ہوگی. جیسے جیسے نماز کا ٹائم پیچھے جاتا رہے گا وہ ٹائم جو ہے کلاس میں ایڈجسٹ ہوتا رہے گا. کچھ ٹائم بعد ایسا ہوگا کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ 7 بجے سے بھی پہلے چلی جائے گی تو پھر وہ فرسٹ پیریڈ میں جو ہے وہ نماز ایڈجسٹ ہوتی رہے گی. تو بس آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ان 3 گھنٹوں میں کم از کم ایک نماز کا بریک آئے گا. اب وہ جس کلاس کے ٹائم میں آ جائے گا وہ کلاس کے ٹائم میں اس کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا انشاءاللہ.